هذا النور شفاء صدور فاض وعطر كل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون. احباب گرامی قدر، چل چلاؤ کا دور ہے. فون اٹھائیں دیکھیں تو سب سے پہلے کسی نہ کسی کے دنیا سے جانے کی خبر ملتی ہے. پچھلے 1-2 ماہ میں ہمارے جید علماء شیوخ کثیر تعداد میں اس دنیا سے رخصت فرما گئے. اللہ تعالیٰ جتنے شیوخ، جتنے مسلمان موحدین اس دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو کروٹ کروٹ اپنی جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. حضرات محترم، موت تو آنی ہی ہے، لیکن موت کو اگر کوئی دنیا میں یاد رکھتا ہے، موت کو اگر کوئی اپنی زندگی میں یاد کرتا ہے تو اس کے بہت زیادہ فوائد ہیں. سب سے پہلے تو امام الدقاق رحمہ اللہ تعالی نے موت کو یاد کرنے کے متعلق، جو موت کو یاد کرتے ہیں ان کے 3 فوائد بیان کیے ہیں. فرمایا جو موت کو یاد رکھتا ہے، موت کی سختیوں کو یاد رکھتا ہے، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ اسے اس کی زندگی میں ہی توبہ کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں. یعنی عمر اس کی چاہے 80 سال ہو، چاہے 90 سال ہو، لیکن اللہ تعالیٰ موت سے قبل موت سے پہلے اپنے بندے کو توبہ کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں. وہ اپنے پچھلے سارے گناہوں کی معافی مانگ لیتا ہے. دوسرے نمبر پہ امام صاحب فرماتے ہیں جو موت کو یاد رکھتا ہے، موت کی سختیوں کو یاد رکھتا ہے، اس کے گھر میں جتنا بھی آتا ہے، تھوڑا کما کے لے کے آتا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈال دیتے ہیں. یعنی کہ تھوڑا ہی آتا ہے لیکن رزق میں فراوانی ہو جاتی ہے. تھوڑا ہی آتا ہے لیکن تنگ دستی نہیں ہوتی. یہ نہیں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے. 1000 آتا ہے، اللہ تعالیٰ اسی میں برکت ڈال دیتے ہیں. تیسرے نمبر پہ فرمایا موت کو جو یاد رکھتا ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ اس کی عبادت میں لذت ڈال دیتے ہیں. جب عبادت کرتا ہے تو لذت محسوس کرتا ہے. جب نماز پڑھتا ہے تو دل کرتا ہے نماز کو لمبی کرتا جاؤں. جب قیام کرتا ہے تو دل کرتا ہے پڑھتا ہی جاؤں، قرآن پڑھتا ہی جاؤں. جب قرآن کی تلاوت شروع کرتا ہے تو قرآن بند کرنے کو دل نہیں کرتا. یعنی اسے عبادت میں اتنی لذت محسوس ہوتی ہے کہ اس کا دل یہ کہتا ہے کہ میں عبادت کرتا کرتا ہی اپنے خالق حقیقی سے جا ملوں. یہ وہ ہے جو موت کو یاد رکھتا ہے. ایک ایسا بھی بدبخت اور بد نصیب انسان ہے جو موت کو یاد ہی نہیں رکھتا. وہ تو یاد رکھ یا نہ رکھ، موت نے تو آ کے ہی رہنا ہے. لیکن جو موت کو یاد رکھتا ہے اس کے 3 فوائد میں نے بیان کیے. جو موت کو یاد نہیں رکھتا، سب سے پہلے رب العالمین اس سے توبہ کی توفیق چھین لیتے ہیں. اسے اپنی زندگی میں توبہ کی توفیق نہیں ملتی. جب دنیا سے جاتا ہے تو اس طرح ہی جاتا ہے، ساری زندگی گناہ کرتا توبہ کی توفیق بھی نہیں ملی، دنیا سے چلا گیا. دوسرے نمبر پہ فرمایا لاکھوں کروڑوں کما کے لے کے آتا ہے اپنے گھر میں، لیکن پھر بھی اس لاکھوں کروڑوں میں برکت نہیں ڈلتی. آج سوال کرتے ہیں نا، مولانا بڑا کماتے ہیں، گھر میں 10 کھانے والے ہیں، ان 10 میں سے 9 کمانے والے ہیں، لیکن برکت پھر بھی نہیں. او بھائی برکت کس طرح آئے؟ تو نے اللہ کے قرآن سے منہ موڑ لیا، پیغمبر کے فرمان سے منہ موڑ لیا. موت کی تمنا اور خواہش نہیں کرنی چاہیے، لیکن موت کو یاد کرنا چاہیے، موت کی سختیوں کو یاد کرنا چاہیے. فرمایا جتنا بھی کما کے لے کے آتا ہے الہ العالمین برکت نہیں ڈالتے اس میں. تیسرے نمبر پہ فرمایا جب عبادت کرتا ہے تو لذت ہی محسوس نہیں ہوتی، صرف گنتی پوری کرتا ہے. نماز پڑھتا ہے تو چٹکیوں میں، سیکنڈوں میں. قرآن کی تلاوت کرنے بیٹھتا ہے تو قرآن پڑھنے کو دل نہیں کرتا. یہ وہ ہے جو موت کو یاد نہیں رکھتا. اور اسی حوالے سے ایک تقسیم امام ابن قدامہ رحمہ اللہ تعالی نے کی. فرماتے ہیں سب سے پہلا انسان وہ
جو موت کو یاد رکھتا ہے اسے موت بھولتی نہیں ہے، قدم قدم پہ موت یاد رہتی ہے، قدم قدم پہ موت کی سختیاں اس کے دل و دماغ سے نکلتی نہیں ہے، اسے یاد رہتا ہے میں نے مرنا ہے، ایک وقت آنا ہے، مجھے موت آنی ہے۔ دوسرا وہ بندہ جسے قدم قدم پہ تو موت یاد نہیں، لیکن جب موت یاد آ جاتی ہے تو رب العالمین سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیتا ہے۔ جب موت یاد آتی ہے تو یہ نہیں کہتا نہیں میں نے مرنا نہیں ہے، بلکہ اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ فرمایا وہ انسان جسے موت کا خیال بھی آتا ہے تو ناپسند کرتا ہے، کہتا ہے میں نے مرنا ہی نہیں، کہتا ہے مجھے موت آنی نہیں۔ فرمایا ان میں سے سب سے افضل، سب سے عظمت اور شان والا شخص پہلا شخص ہے جو موت کو یاد رکھتا ہے۔ فرمایا اس سے کم درجے والا دوسرا شخص جس کو موت یاد آ جاتی ہے تو پھر رب سے معافی مانگ لیتا ہے۔ فرمایا سب سے بدترین، سب سے بدبخت، سب سے نالائق انسان وہ ہے جسے موت یاد آتی ہے تو کہتا ہے نہیں میں نے مرنا ہی نہیں ہے، موت کے خیال سے ہی کپ کپانے لگ جاتا ہے، کہتا ہے مجھے موت آنی نہیں ہے۔ میرے بھائی، میرے برادر، جب آپ موت کو یاد رکھیں گے نا، آپ کو پتا ہوگا میں نے مرنا ہے تو پھر آپ رشوت نہیں لیں گے۔ جب آپ کو پتا ہوگا آپ نے مرنا ہے تو پھر آپ نمازیں نہیں چھوڑیں گے۔ جب آپ کو پتا ہوگا ایک وقت آنا ہے آپ نے دنیا سے چلے جانا ہے، قبر میں بھی حساب ہوگا، میدان محشر میں بھی حساب ہوگا، پھر آپ قدم قدم پہ پیغمبر کی نافرمانیاں نہیں کریں گے۔ موت کے بہت سارے فوائد ہیں، ان میں سے ایک فائدہ، سب سے بڑا فائدہ یہ ہے جسے موت یاد رہتی ہے پھر وہ رب کو راضی کرنے میں لگ جاتا ہے، جسے موت یاد رہتی ہے پھر وہ رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے میں لگ جاتا ہے، جسے موت یاد رکھتی ہے پھر وہ پچھلی رات کو اٹھ کے رب العالمین سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے۔ اس لیے موت کو یاد رکھا کریں، آخرت کی سختیوں کو، موت کی سختیوں کو یاد رکھا کریں۔ آپ موت کی سختیوں کو یاد نہیں رکھیں گے اس کا یہ مطلب نہیں آپ کو موت نہیں آئے گی، موت تو آنی ہی ہے، لیکن اگر موت کو یاد رکھیں گے تو انشاءاللہ الرحمن آپ کی زندگی جنت بن جائے گی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔